الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ فارم ریاضی کا لیکچر نمبر 8 یہ شروع کیا جا رہا ہے۔ مساوات، یہ اس کے بارے میں آپ پہلے بھی سنتے آ رہے ہوں گے، لیکن اب اس کے بارے میں ذرا کچھ بنیادی باتیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب دو چیزیں برابر ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باہم مساوی ہے۔ اس طرح جب دو متغیر مقدار آپس میں برابر ہو تو ان کو ایک مساوات کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ متغیر مقداروں کو حروف کے ساتھ ذریعے سے، مثلا اس کے ساتھ کوئی بھی مثال، یعنی جیسے بی کی ویلیو 1000 بھی ہو سکتی ہے، 2000 بھی ہو سکتی ہے، تو یہ متغیر مقدار اس کو لیے کہتے ہیں کہ مطلب اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں کہ وہ کیا مقدار ہو سکتا ہے، بعد میں ہم اس کو معلوم کرتے ہیں۔ متغیر مقدار وہ ہوتی ہے جن کی کوئی بھی قیمت ہو سکتی ہے، جبکہ مستقل مقداروں کی قیمت بدلتی نہیں، وہ ایک ہی رہتی ہے۔ متغیر مقداروں کی علامت جمع بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی ہو سکتی ہے۔ متغیر مقداروں کا الجبرائی جمع اس کو ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر منفی اور مثبت جو مقداریں ہوتی ہیں ان کو آپس میں جمع جب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے الجبرائی جمع کا طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر متغیر مقداروں کی علامت ایک جیسی ہوں تو ان کو جمع کرنے میں علامت تبدیل نہیں ہوگی اور ان کی مقداریں آپس میں جمع کی جائیں گی۔ مثلا 2b جمع 7b جمع b، یہ ظاہر ہم نے چونکہ علامتیں بھی ایک جیسی ہے، متغیر بھی ایک جیسا ہے، لہٰذا یہ 2 جمع 7 جمع 1 تو 10 ہو گیا۔ 10 بھی گویا کہ b اگر مثال کے طور پر کیلا ہے تو 2 کیلے، 7 کیلے، 1 کیلا تو 10 کیلے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کوئی بھی اس کی ویلیو ہو سکتی ہے، تو اس کا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اس کو اس کے مطابق رکھ سکتے ہیں۔ اب منفی c جمع منفی 3c جمع منفی 2c، اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں جیسے کسی پہ کوئی مقدار قرض ہے، پھر اس کا 3 گنا مزید قرض بڑھ گیا، پھر اس کا 2 گنا مزید قرض بڑھ گیا، تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ تو منفی 6c، یعنی گویا کہ 6 گنا قرض پہلے والے کے مقابلے میں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا منفی مقدار کو قرض سے اگر ظاہر کر لیں اور مثبت مقدار کو نفع سے ظاہر کر لیں تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر متغیر مقداروں کی علامتیں مختلف ہوں تو ان کی جمع کی صورت میں جمع علامت والی مقداریں الگ جمع ہوں گی اور منفی علامت والی مقداریں الگ جمع ہوں گی۔ ان دونوں کے مجموعوں کو ایک دوسرے سے تفریق کیا جائے گا، ان کی علامت زیادہ مقدار والے مجموعے کی ہوگی۔ یعنی اس کی مثال جیسے میں نے بتایا کہ قرض ہے اور آپ کے پاس کچھ پیسے آ رہے ہیں، تو ان دونوں میں ظاہر مطلب جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس 50,000 آ رہے ہیں، 60,000 جا رہے ہیں، 29,000 آ رہے ہیں اور 25,000 مطلب جا رہے ہیں، تو اب ظاہر مطلب جو آ رہے ہیں ان کو علیحدہ جمع کر لے، جو جا رہے ہیں ان کو علیحدہ جمع کر لے اور پھر ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا رہ گیا، تو اس کا طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اب جیسی مثال ہے جمع 2b منفی 3b منفی 5b جمع b منفی 4b جمع 6b، تو اب دیکھو اس میں منفی علامتوں کے ساتھ منفی 3 بھی ہے، منفی 5 بھی ہے اور منفی 4 بھی ہے، تو ان کو علیحدہ ہم جمع کر لیں، 3 5 8 4 12، تو یہ منفی 12 بھی ہو گیا، اور مثبت کو علیحدہ تو جمع 2 اور جمع 1 اور جمع 6، تو 3 جمع 6 9، تو 9 بھی مثبت ہے اور 12 بھی منفی ہے، تو اب +9b -12b یہ جو ہے نا وہ کیسے 3 بھی بن جاتا ہے؟ تو اس میں جو بڑی عدد ہے اس سے چھوٹی عدد کو تفریق کر لیتے ہیں اور علامت اس کی رکھ لیتے ہیں جو بڑی عدد کی ہو۔ تو اب دیکھیں بڑی عدد اس عدد جو ہے نا اس میں 12 ہے اور چھوٹی 9 ہے، تو لہٰذا 12 منفی 9 3 بن گیا، اور علامت منفی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ -12 بھی 9 بھی، مطلب 12 جو ہے 9 سے زیادہ ہے، لہٰذا اس کی علامت ہم نے رکھی تو -3 بھی ہو۔ دو متغیر مقداروں کو جمع کرنے میں علامت نہیں بدلتی، مثلا جمع 2c جمع منفی c، جو ہے نا وہ یعنی آپ مساوی 2c منفی c۔ اب دیکھیے مطلب یہ ہے کہ اس میں جو جمع ہے وہ منفی ہو گیا۔ ہاں جی، ایک متغیر دوسرے سے تفریق ہو تو تفریق ہونے والے متغیر کی علامت بدل جائے گی، یعنی دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ تفریق والے اگر جمع ہو رہی ہو کوئی چیز تو اس میں علامت تو تبدیل نہیں ہوگی، ہاں البتہ یہ ہے کہ جمع ضرب منفی مساوی منفی، یہ کلیہ ہے، مطلب اس کو ہم یاد رکھیں کہ منفی ضرب منفی مساوی جمع، اور جمع ضرب منفی جمع منفی مساوی جمع، اور منفی ضرب جمع مساوی منفی، اور جمع ضرب منفی مساوی منفی۔ تو اب دیکھیں یہاں پر بریکٹ میں -c لکھا ہوا ہے اور باہر جمع ہے، تو جمع جب ہم چونکہ ہم کر رہے ہیں تو جمع ضرب منفی مساوی منفی، تو وہ منفی c ہو گیا۔ اور دوسری صورت میں ایک متغیر دوسری سے تفریق ہو رہی ہے
تفریق ہونے والے متغیر کی علامت بدل جائے گی. اگر جمع ہے تو منفی ہو جائے گی، اور اگر منفی ہے تو جمع ہو جائے گی. مثلا 4b منفی 3b مساوی ہے 4b جمع 3b. اب دیکھو منفی سے منفی ضرب دے دیا تو جمع ہو گیا. اور 7b منفی جمع 2b، تو اس میں دیکھیں نا منفی ضرب جمع، تو یہ منفی ہو گیا، لہٰذا 7b - 2b ہو گیا. دو متغیر مقدار آپس میں ضرب کا ہیں، تو اگر دونوں کی علامتیں ایک جیسی ہوں تو حاصل ضرب کی علامت جمع ہوگی، اور اگر دونوں کی علامتیں مختلف ہوں تو حاصل ضرب کی علامت منفی ہوگی. مثلا جمع 2b ضرب جمع 3c، تو یہ چونکہ جمع ہے دونوں لہٰذا جمع 6b ہو گیا. اور منفی 4c ضرب منفی 3d، تو یہ جو ہے نا مساوی ہے جمع 12، کیونکہ منفی ضرب منفی مساوی جمع ہوتی ہے. اور جمع 2c ضرب منفی 3 کے، تو چونکہ جمع ضرب منفی ہو گیا تو لہٰذا -6c کے. اور منفی 2a ضرب جمع 4b، تو منفی ضرب جمع یہ بھی منفی ہو گیا، لہٰذا -8ab. اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. مساوات کو ظاہر کرنے کا طریقہ، فرض کرے a ایک متغیر مقدار ہے اور b بھی ایک متغیر مقدار ہے. اگر a اور b برابر ہے تو اس کو لکھا جا سکتا ہے a مساوی b، اور اس کو پڑھا جاتا ہے a مساوی b. مساوات کی خاصیتیں: نمبر 1، اگر مساوات کی دونوں طرف ایک ہی عدد جمع کیا جائے، یا ایک ہی عدد تفریق ہے، یا ایک ہی عدد سے دونوں طرف کو ضرب دیا جائے، یا ایک ہی عدد پر دونوں کو تقسیم کیا، تو مساوات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جی، مثال کے طور پر 5 مساوی 5 ہے، تو اس کو اگر دونوں کو 2 پر تقسیم کیا تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر دونوں کو 2 سے ضرب دیں تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر دونوں کو 2 کے ساتھ جمع کیا ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر دونوں کو 2 سے منفی کیا تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. تو گویا دونوں طرف سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. یعنی a اور چونکہ b برابر ہے، لہٰذا a - 2 مساوی b - 2، a ضرب 2 مساوی b ضرب 2، اور اس طرح a/2 مساوی b/2. تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہو رہی ہوں گی. نمبر 2، اگر مساوات کی کوئی متغیر یا مستقل مقدار ایک طرف سے دوسری طرف چلی جائے، تو اگر وہ پہلے جمع ہوئی تھی تو پھر تفریق ہوگی، اگر پہلے تفریق ہوئی تو پھر جمع ہوگی، اگر پہلے سے ضرب دی جائے تو دوسری طرف تقسیم ہوگی، اور اگر پہلے طرف تقسیم ہوئی تو اس سے ضرب دی جائے گی. دوسری خاصیت کا اصل میں پہلی خاصیت کا نتیجہ ہے. مثال 2a جمع 3b مساوی ہے 6c - 2d. اگر ہم 3b دونوں طرف سے تفریق کر لیں تو 2a جمع 3b منفی 3b مساوی 6c - 2d منفی 3b. اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، پہلی خاصیت. بس اب ہم ان کو علیحدہ علیحدہ جمع کر لیں، تو یہاں پر چونکہ 3b منفی 3b صفر ہو گیا تو ختم ہو گیا، تو 2a مساوی ہے 6c منفی 2d مائنس 3b. تو نتیجہ کیا ہوا کہ 3b جب اس طرف آ گیا تو وہ منفی ہو گیا، یعنی پہلے ادھر جمع تھا وہاں پر منفی ہو گیا. تو اسی کا جو دوسرا قاعدہ ہے، جو دوسری خاصیت ہے، وہ پہلی خاصیت کے طور پر اس کو ظاہر کیا گیا. 2 یا زیادہ مساواتوں کو بیک وقت حل کرنا، یہ بہت مفید طریقہ ہے. اس سے بڑے کام لیے سامنے 2 مساواتیں دی ہوئے ہیں، ان کو حل کریں. a جمع 2b مساوی 8، اور 3a منفی 5b مساوی 2. اب دیکھیں ہمارے پاس 2 مساوات ہیں. مساواتوں کا مطلب جانتے ہیں، یعنی a اگر کوئی مطلب چیز ہے، اس کی کوئی مقدار ہے، اس کو اگر b جو دوسری مقدار ہے اس کو 2 سے ضرب دیا جائے تو 8 بن جاتے ہیں. تو کیا ہو سکتے ہیں اور b کیا ہو سکتے ہیں ہمیں کیا پتا، لیکن فی الحال ہمیں یہ معلوم ہے کہ a جمع 2b مساوی 8. اس طرح a مقدار ہے اس کو اگر 3 سے ضرب دیں، اور b مقدار ہے اس کو اگر 5 سے ضرب دیں، تو 3a سے 5b اگر مائنس کر لیں تو 2 کے برابر ہے. تو اس میں اب معلوم کرنا چاہیے کہ a اور b کی مقداریں کیا ہے. یاد رکھیں کہ جتنے نامعلوم مقداریں ہوتی ہیں، اگر اتنی ہی مساواتیں معلوم ہو ہمیں ان کی، تو پھر وہ ان کی ویلیوز معلوم کی جا سکتی ہے. تو سب سے پہلے ان میں ایک مساوات پر کچھ ایسا عمل کرنا ہے کہ ان میں سے ایک متغیر مقدار ختم ہو جائے اور صرف دوسری رہ جائے. مثلا پہلے مساوات میں اگر دونوں طرف کو 3 سے ضرب دیا جائے، یعنی 3 سے ضرب دیا تو 3a جمع 2b 3a جمع 6b مساوی 24 ہو جائے گا. یعنی دونوں طرف کو ہم یعنی 3 سے ضرب دیتے ہیں. اور دوسری مساوات کو پہلی مساوات سے تفریق کی جائے تو پہلی مساوات 3a جمع 6b مساوی 24 ہو گیا ہو جائے گا، اور دوسری مساوات کو اس سے تفریق کرنے سے متغیر a ختم ہو جائے گا. جیسے ابھی ہم نے چوکور میں اس کو حل کیا ہے، 3a جمع 6b مساوی 24، اور 3a منفی 5b پہلے اس کو ہم نے تبدیل نہیں کیا مساوی 2. یہ 2 مساوات ہمارے پاس ہو گئی. تو اب 3a کو 3a سے منفی کیا تو یہ تو صفر ہو گیا. اور جمع 6b منفی 5b، اس کو اگر ہم آپس میں ملاتے ہیں
تو گویا کہ ہم لوگ آپس میں گویا کہ چونکہ اس کو منفی کر رہے ہیں تو جو علامت نیچے ہوگی وہ جمع ہو مطلب وہ تبدیل ہو جائے گی. اب اگر منفی ہے تو جمع ہو جائے گی، اگر جمع ہے تو منفی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو جب منفی کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ جمع ہو جائے گا. تو 6 بھی جمع 5 بھی 11 بھی اور وہاں 24 سے 2 منفی کیا تو 22 ہو گیا. تو 11 بھی مساوی 22 تو b مساوی 22/11. یعنی دیکھیں نا 11 اس طرف ضرب کا رہا ہے تو 22 کی طرف جب چلا جائے گا تو تقسیم ہوگا تو 22/11 ہو جائے گا. تو 22/11 مساوی b مساوی 2. اب b 2 کے برابر ہو گیا. ایک کا تو پتہ چل گیا کہ b جو ہے نا اس میں 2 کے برابر ہو. اب دوسرے کا پتہ چلانے کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں، مثلا میں سے کوئی سے بھی مساوات لیتے ہیں کہ a جمع 2b مساوی 8. a جمع 2b مساوی 8. تو اب b کی قیمت ہم اس میں ڈال دیں تو چونکہ b کی قیمت 2 ہے تو 2 ضرب 2 4 ہو گیا. تو a جمع 4 مساوی 8. تو جب a جمع 4 مساوی 8 ہو گیا تو اب یہ 4 جمع ہو رہا ہے، دوسری طرف جب چلا جائے منفی ہو جائے گا، لہٰذا a مساوی 8 منفی 4. تو 8 منفی 4 مساوی 4. تو a 4 ہو گیا اور b جو ہے نا مطلب 2 ہو گیا. تو اب دیکھیں ہمیں اب ماشاءاللہ دونوں کی قیمت معلوم ہو گئی تو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اب اگر a کی قیمت 4 ہے اور b کی قیمت 2 ہے تو 4 جمع 2 ضرب 2 تو یہ تو مطلب 4 ہو گیا. تو 4 جمع 4 8 ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. دوسرا مطلب 3a مطلب 12 ہو گیا 3 ضرب 4 اور 5 ضرب 2 10 ہو گیا. تو 12 منفی 10 مساوی 2 آ گیا. تو گویا دونوں مساواتیں ان دونوں مقداروں سے پوری ہو جاتی. مثال 2 چارپائیوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں. ایک چارپائی سے اگر ایک آدمی دوسری چارپائی میں آ جائے تو دونوں چارپائیوں میں برابر لوگ ہو جاتے ہیں. اگر دوسری چارپائی سے پہلی چارپائی میں ایک آدمی آ جائے تو پہلی میں دوسرے کے مقابلے میں دگنی تعداد ہو جاتی. بتائیے ہر چارپائی میں کتنے لوگ ہیں؟ جب ہم بچے تھے تو یہ پہیلیاں ہوتی تھی اور یہ پہیلیاں ایک دوسرے سے پوچھی جاتی تھی اور پھر اس پر ٹیسٹ کیا جاتا کہ یہ آدمی کتنا انہیں سوچ سکتا ہے. تو مجھے بھی یہ پہیلی اس وقت سے یاد تھی تو لہٰذا میں نے اس کو مثال بنا دیا. تو اب دیکھ لیں آپ اس مثال سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم اس قسم کی پہیلی کیسے حل کر سکتے ہیں. فرض کریں کہ پہلی چارپائی پر اے آدمی بیٹھے ہیں اور دوسری میں بی. اب اگر اے سے ایک منفی ہو گیا اور بی میں جمع کیا جائے ایک تو دونوں برابر ہونے چاہیے. لہٰذا ہم اس کو مساوات کے طور پر لکھ سکتے ہیں اے منفی 1 مساوی بی جمع 1. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہو گئی. اس کے برعکس اگر اے میں جمع کیا جائے ایک اور بی سے ایک تفریق کیا جائے تو بی منفی 1 کا دگنا یعنی اے جمع 1 کے برابر ہوگا. لہٰذا 2 ضرب بی منفی 1 مساوی اے جمع 1. یہ اس کو لکھ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اب 2 مساوات آ گئے ہیں اور 2 نامعلوم مقداریں ہیں، ان کو ہم حل کر سکتے ہیں. تو پہلی مساوات کا جو حل ہے a-1 مساوی b + 1. تو اب ہم لوگ اس کو جو ہے نا اس طرف لے جاتے ہیں، یعنی ایک کو اس طرف لے جاتے. تو a مساوی b جمع 1 یہ چونکہ یہاں منفی تھا تو وہاں جمع ہو گیا. تو a = b + 2 یعنی 1 کا تو یہ ہو گیا. دوسرے مساوات کا حل 2 × b - 1 مساوی a + 1. تو یہ 2b - 2 ہو گیا، اس کو جو ہے نا a جمع 1 اس کے برابر ہو گیا. تو 2b - 2 - 1 یعنی ہم اس کو a جمع 1 کو اس طرف سے جب بائیں طرف لے آئیں تو یہ -1 ہو جائے گا. تو 2b - 2 - 1 = a. لہٰذا 2b - 3 = a. گویا کہ اب ہمارے پاس 2 مساوات آ گئے a = b + 2 and 2b - 3 = a یعنی a مساوی b جمع 2 اور 2b منفی 3 مساوی a ہے. اب ان مساوات کو ہم لکھ سکتے ہیں چوکٹے میں 2b منفی 3 مساوی a اور b جمع 2 مساوی a. تو اب ہم اس کو سیٹ کر رہے ہیں تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ 2b - b یعنی چونکہ ہم اس کو اگر ایک دوسرے سے تفریق کر لیں یعنی پہلے مساوات کو دوسرے سے تفریق کر لیں تو یہ بن جائے گا b اور منفی 3 ہے تو یہ جمع منفی ہو جائے گا چونکہ تفریق ہم کر رہے ہیں تو یہ منفی ہو جائے گا. لہٰذا b - 5 مساوی 0 یعنی گویا کہ a اور a 0 ہو جائے گا. تو یہ اب b - 5 = 0 تو b = 5. تو b 5 ہو گیا. جب b 5 ہو گیا تو a کتنا ہونا چاہیے؟ تو a چونکہ 2b - 3 ہے تو لہٰذا 5 ضرب 2 10 10 منفی 3 7 مطلب یہ ہے کہ a جو ہے نا وہ 7 ہو گیا. اب ہمارے پاس اگر ایک چارپائی پہ 5 ہے اور دوسری چارپائی پر 7 ہے تو اب اگر 7 سے ایک اس طرف آ گیا
تو برابر ہو جائیں گے، 6 ہو جائیں گے، اور اگر 5 سے 1 ادھر آ جائے گا تو یہ 8 ہو جائیں گے، وہ 4 رہ جائیں گے تو یہ دگنے ہو جائیں گے، تو گویا کہ ہمارے جو پہلی ہے وہ حل ہو جائے گا۔ 2 درجے مساوات کو حل کرنا، جب مساوات میں متغیر کا زیادہ سے زیادہ درجہ 1 نہیں ہو بلکہ 2 ہو، یعنی اس کا زیادہ سے زیادہ قوت نما جیسے مربع کے لیے استعمال ہوتا ہے، قوت نما 2 ہو تو ایسی مساوات 2 درجی مساوات کہلاتی ہے۔ مثلا ax² جمع bx جمع c مساوی 0، یہ ہمارے پاس 2 درجی مساوات ہے، کیونکہ اس میں جو زیادہ سے زیادہ درجہ یعنی کسی متغیر کا ہے وہ 2 ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو 2 درجی مساوات کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں x کی زیادہ سے زیادہ قوت نما 2 ہے، یہ بہت مفید مساوات ہے اور نامعلوم مقداروں کو معلوم کرنے میں بہت زیادہ کام آتی ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ a، b اور c کو اگر مستقل مانا جائے تو x کو متغیر تو x مساوی ہے -b پلس مائنس b² مائنس 4ac اسکوائر روٹ ڈیوائڈیڈ بائی ہول 2۔ مطلب دیکھیں یہ اس کو ہے کہ پہلے سے اس کا حل کیا گیا، اس کو ہم ثابت بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ثبوت سے کیا غرض، آپ کو تو اپنا کام نکالنا ہے۔ تو یہاں پر جو x کی مقدار ہے، ہم اس کی جو دیکھیں نا جو کوفیشنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو مستقل مقدار ہیں، جیسے a b c مستقل مقدار ہیں، تو یہ a b c اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم اس کے ذریعے سے x کی مقدار معلوم کر سکتے ہیں۔ اس میں جمع منفی آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کے دائیں بائیں کی مقدار کو جمع کیا جائے تو یہ بھی ایک حل ہوگا، اور پھر پہلی مقدار ہے اس سے دوسرے کو منفی کیا جائے تو یہ بھی ایک حل ہوگا۔ تو اس کے 2 حل ہوں گے، ایک حل جمع کے ساتھ، ایک حل منفی کے ساتھ، اس لیے جمع منفی یہاں پر بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ مثال میں چیز کھل جائے گی۔ 2y² مائنس 100y جمع 1200 مساوی 0۔ اب اس میں a کی مقدار 2 ہے، b کی مقدار -100 ہے اور c کی مقدار 1200 ہے، تو ان کو اگر ہم y مساوی ہے -b پلس -b² مائنس 4ac بائی c میں 2a کر لیں تو اس کی مقدار اگر ہم رکھ لیں تو معلوم ہو جائے گا۔ b کی قیمت چونکہ -100 ہے لہٰذا -100 کو پھر منفی سے ضرب دیں، چونکہ اس میں -b ہے، جمع تفریق اسکوائر روٹ -100 کا مربع -4 ضرب 2 چونکہ a 2 ہے اور c 1200 ہے ضرب 1200، اور پھر سب کو ہم 2 a پر تقسیم کرتے تو 2 ضرب 2 a چونکہ 2 ہے۔ اب ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ y چونکہ منفی ضرب منفی جمع ہو گیا تو لہٰذا 100 جمع منفی تو منفی ضرب منفی جمع اور پھر 100 ضرب 100، تو اس کا مطلب ہے کہ 10,000 منفی 2 ضرب 4 8 اور 1200 9600، تو 9600 اس سے مائنس کیا تو 10,000 منفی 9600 اس کا جذر نکالا، اس کو ایک دفعہ جمع کیا 100 کے ساتھ، ایک دفعہ منفی کیا، پھر 4 پر تقسیم کیا، تو یہ ہو گیا 100 جمع تفریق جذر، اس کو کہتے ہیں، اس کے روٹ بھی کہتے ہیں۔ تو 400 کا جذر نکالا تو 400 کا جذر جو ہے نا کیلکولیٹر سے معلوم کر سکتے ہیں، 400 کا جذر 20 ہے، تو 100 جمع 20 جب کر لیا بٹا 4 تو 120 بٹا 4، 120 بٹا 4 جو ہے نا وہ 30 ہو گیا، اور 100 منفی 20 80 ہو گیا، تو 80 بٹا 4 20 ہو گیا، تو گویا کہ y کی قیمت 20 بھی ہو سکتی ہے، y کی قیمت 30 بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں مقداروں کو اگر ہم رکھ لیں y میں تو یہ مساوات حل ہو سکتا ہے۔ یہ مشق نمبر 11 ہے، اس مشق نمبر 11 کو آپ نے خود حل کرنا ہے، اگر کسی اور کی مدد سے حل کیا تو آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو خود حل کرنا ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ پھنس جائے تو کسی اسکول کے استاد سے آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ رقبہ اور حجم، یہ جیومیٹری کا سب سے اہم حصہ ہے، اس میں مختلف اشکال کا رقبہ اور حجم معلوم کیا جاتا ہے۔ ان عملوں کے ذریعے زمین کی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ میراث میں بھی زمینوں کی تقسیم میں کہاں مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے طلبہ کو چاہیے کہ ان طریقوں کو اچھی طرح مشق کرے تاکہ وقت پر ان کا استعمال کر سکے۔ اکثر مفتیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان چیزوں کو نہیں جانتے تو اسکول کے طالب علموں سے کام لیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اس طرح کر لو، تو ظاہر ہے پھر خفت ہوتی ہے، تو اگر خود وہ مفتی صاحبان اس کو سیکھ لیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ زمین کی تقسیم میں زمین کو چوکور اور مثلثوں میں اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل فارمولے کی مدد سے ان کا رقبہ آسانی کے ساتھ معلوم ہو سکے۔ اس پیمائش کے لیے فیتہ یا زنجیر استعمال ہوتا ہے، اس پر فٹوں میں یا میٹروں میں نشانی دی ہوتی ہے جس کے ذریعے زمین کی پیمائش کی جاتی ہے۔ زمین کی پیدائش میں خوف خدا کا پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ کہیں ہماری غفلت سے کسی کی زمین دوسرے کے قبضے میں نہیں چلی جائے۔ ان قوانین کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ علماء کرام کو لوگ اپنے فیصلوں کا حکم بناتے ہیں، تو حکم کے لیے لازمی ہے کہ ان فنی باتوں کو سب تک جانتا ہو کہ کوئی ماہر اس کو دھوکہ نہ دے سکے۔ چوکور، یہ اس شکل کو کہتے ہیں جس کے 4 کونے اور 4 ضلع ہوتے ہیں۔ اب اس میں چوکور میں مختلف قسمیں۔ مربع، اگر یہ مربع ہے تو مربع میں 4 ضلع برابر ہوتے ہیں،
مربع وہ چوکور ہوتا ہے جس کے چاروں ضلع برابر ہوتے ہیں. شکل میں ایک مربع نظر آ رہا ہے جس کی ضلع کی لمبائی L ہے تو اس کا رقبہ L ضرب L ہوگا. مستطیل میں دو ضلع آمنے سامنے برابر ہوتے ہیں. تو مستطیل وہ چوکور ہے جس کے چار زاویے تو برابر ہوتے ہیں لیکن تمام ضلع برابر نہیں ہوتے، صرف آمنے سامنے کے ضلع برابر ہوتے ہیں. شکل میں ایک مستطیل نظر آ رہا ہے، اس میں بڑے ضلع کی لمبائی L اور چھوٹے ضلع کی لمبائی M ہے تو اس کا رقبہ L ضرب M ہونا چاہیے. دائرے کا رقبہ، دائرہ ایسے تمام نقاط جس کا ایک مرکزی نقطہ سے برابر کا فاصلہ دائرہ کہلاتا ہے. اس فاصلے کو رداس کہتے ہیں، R بھی کہتے ہیں، رداس کہتے ہیں، ریڈیس. شکل میں ایک دائرہ دکھایا ہے جس کی رداس R ہے تو اس کا جو رقبہ ہوگا پائی R² ہوگا. مثلث کا رقبہ، مثلث کا رقبہ اگر ایک مثلث کو دیکھ لیں، یہ ABC ہے، اس میں زاویے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ضلع بھی ہیں. BC ضلع کی مقدار A ہے، AB ضلع کا مقدار C ہے اور AC ضلع کا مقدار B ہے. اگر ہم یہ ABC جانتے ہوں تو مثلث کا رقبہ جو ہوگا وہ برابر ہوگا، یعنی S جو اس کا سرفیس ہے تو یہ ہے کہ S ضرب S مائنس A ضرب S مائنس B ضرب S مائنس C، اور ان تمام کا جو حاصل ضرب ہوگا اس کا جذر. جبکہ S جو ہے نا وہ A جمع B جمع C بٹا 2 ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اگر A جمع B جمع C بٹا 2 قرار دیں تو پھر اس کی مقداریں ہم اس میں ڈال سکتے ہیں. مثال، ایک مثلث جس کا ایک ضلع 15 فٹ، دوسرا 10 فٹ اور تیسرا 9 فٹ ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے؟ A B C کی معلوم ہونے کے بعد اس معلوم کیا فارمولے میں رکھنے سے معلوم ہو جو کہ جواب ہے، یعنی اس مساوی ہے 9 جمع 15 جمع 10 بٹا 2 تو یہ 17 ہو گیا. تو مثلث کا رقبہ یہ گویا کہ ہم نے فارمولے میں رکھا تو 17 ضرب 17 منفی 9 ضرب 17 منفی 15 ضرب 17 منفی 10 تو یہ برابر ہو گیا 17 ضرب 8 ضرب 2 ضرب 7. اب جب ان کو ضرب دے دیا تو 1904 آ گیا. 1904 کا جذر نکالا تو 43.63 آ گیا. تو اس وجہ سے مثلث کا رقبہ یہ 43.63 فٹ اسکوائر ہوگا. چوکور کا رقبہ، اصولی طور پر ہر چوکور میں دو یا زیادہ مثلث بن سکتے. ایک یہ اصل میں ایک باقاعدہ چوکور ہوتا ہے جس کا ذکر گزر گیا ہے، یہ باقاعدہ چوکور ہے. یعنی اس میں ہم لوگ جیسے پہلے وہ مربع لیا تھا اور مستطیل لیا تھا تو وہ تو باقاعدہ چوکور تھا، لیکن یہ باقاعدہ ہے، اس کے سارے ضلع مختلف ہے. لہٰذا اس کا جو رقبہ ہے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہر چوکور کے اندر دو مثلثیں بن جاتی ہیں، زیادہ بھی بن سکتی ہے. جیسے C کو D کے ساتھ ملا دے تو پھر اس میں 4 مثلثیں بن جائیں گی. چونکہ مثلث کا رقبہ معلوم کیا جا سکتا ہے، اس چوکور کا رقبہ ان کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ شکل سے ظاہر ہے، چوکور ABCD میں دو مثلث ABC اور ACD بن گئی ہیں بشرطے کہ AB کی مقدار معلوم ہو. بس چوکور کے 4 اضلاع کے علاوہ اس تقسیم والے خط کا معلوم ہو تو مثلث قاعدے سے کسی بھی چوکور کا رقبہ معلوم کیا جا سکتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں اگر ہم لوگ اس کے مقدار معلوم ہو تو پہلے یعنی گویا کہ AB کی مقدار معلوم ہونا چاہیے. تو AB کی مقدار اگر معلوم ہو تو ہم تینوں کا وہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم لوگ کو یعنی پہلے A اور B کی مقدار معلوم کرنے کے لیے کوئی طریقہ سوچنا پڑے گا. دوسرا، مثلث کا متزاویہ کا رقبہ. مثلث کا اصل میں مستطیل جو کہ چوکور کی خصوصی صورت ہے کو 2 میں تقسیم کرنے سے بنتا ہے، اس لیے ان کا فارمولہ بہت آسان ہے. چونکہ مستطیل کا رقبہ فارمولہ L ضرب M ہے، اس لیے مثلث کا متزاویہ کا رقبہ L ضرب M بٹا 2 ہے، کیونکہ ان دونوں کے رقبہ کو 2 سے ضرب دینے سے جواب L ضرب M آئے گا. حجم کی اکائی مکعب فٹ، مکعب انچ، مکعب میٹر یا مکعب سینٹی میٹر میں ہوتا ہے. ایک مکعب فٹ 1728 مکعب انچ کا ہوتا ہے. ایک مکعب فٹ 28.31647 لیٹر اور ایک مکعب فٹ جو ہے وہ 7.48 گیلن امریکی اور ایک مکعب میٹر 10 لاکھ مکعب سینٹی میٹر. چونکہ جیسے کہ ابھی گزشتہ سلائیڈوں میں گزرا تھا کہ چوکور کا جو مربع معلوم کرتے ہیں چوکور کا، تو اب دیکھ لیں یہاں پر چوکور کو گویا کہ یعنی اس کا بنایا گیا ہے. یعنی ایک اگر چوکور برابر ضلعوں کا ہو تو پھر تو اس میں اگر ڈیپتھ دیا جائے گا یعنی اس کا عمق دیا جائے گا یا اس کی بلندی دی جائے گی. جیسے ایک مربع ہے اور مربع کو اگر کمرہ بنا دیا جائے، اس کی دیواری کھڑی کی جائے چاروں طرف اور پھر چھت بھی اس طرح ڈال جائے تو جتنا مطلب مربع کا ضلع ہے اتنی ہی اس کی اونچائی ہو تو یہ مکعب بن جائے گا. تو مکعب کا تو اگر ایک ضلع L ہے تو L ضرب L ضرب L
تینوں کو ضرب دیں گے تو جب مکمل نما ہوتا ہے وہ مستطیل سے گویا کہ اونچائی دے کر یا عمق دے کر اس کو بنایا جاتا ہے. جیسے ایک مستطیل کمرہ ہو، اس کی دیواریں بلند کی جائے کسی خاص بلندی تک، تو ان کو پھر ہم طول ضرب عرض ضرب عمق یا لمبائی ضرب چوڑائی ضرب گہرائی، تو اس کے ذریعے سے اس کا حجم معلوم کر سکتے ہیں. جبکہ ہم نے وہاں پر دائرہ لیا تھا تو دائرے کا جو مربع تھا وہ پائی آر اسکوائر، تو اس کو اگر ہم اس کی ڈیپتھ ہے جو یعنی اس کا جو گہرائی ہے یا یوں سمجھ لیں اس کی لمبائی ہے، وہ اگر ایل سے ضرب دے تو یہ اس کا ہمارے پاس اس کا بیلن کا حجم آ جائے گا. تو بیلن کی رداس اگر آر ہے تو پائی آر اسکوائر ایل یہ ہو جائے گا، جبکہ ایل بیلن کی لمبائی ہے، آر اس کا نصف قطر ہے اور پائی کی مقدار 3.14 ہے. اس طریقے سے ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں. مثال، ایک کنواں جس کا نصف قطر 6 فٹ ہے اور اس میں 9 فٹ پانی کھڑا ہے، اس پر ایک ڈول لگا ہوا ہے جس کی لمبائی 2 فٹ اور نصف قطر 6 انچ ہے. کنویں میں پانی کی مقدار معلوم کر لے، ڈولوں کی تعداد کتنی آ سکتی ہے اس پہ. یہ نیز ایک ڈول میں کتنا پانی، اس حساب سے دیکھیں کہ ایک وقت میں کنویں میں کتنا ڈول پانی کھڑا ہے. تو کنویں کا نصف قطر 6 فٹ ہے اور گہرائی 9 فٹ ہے، تو پانی کا حجم ہو گیا یعنی 9 ضرب 6 ضرب 6 یعنی پائی ضرب 6 ضرب 6 ضرب 9، تو مطلب یہ بن گیا 1017.876 مکعب فٹ ہو گیا. جبکہ ڈول کا قطر 6 انچ ہے یعنی 1.5 فٹ ہو گیا، ڈول کی لمبائی 2 فٹ ہے، تو ڈول کا جو حجم ہے کہ پائی ضرب 5 ضرب 5 ضرب 2، یہ بن گیا 1.57 مکعب فٹ. تو کل پانی کتنے ڈول ہوگا؟ تو 1017.876 کو 1.57 پر تقسیم کر لے تو ایک ڈول آ جاتے ہیں. اگر اس میں مزید پانی نہ آئے تو ایک ڈول نکالنے سے ایک کنواں خالی ہو جائے گا، لیکن کنویں میں تو پانی آتا رہتا ہے، لہٰذا صرف کھڑے ہوئے پانی کی مقدار ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں. مثال، ایک پلاٹ جس کے حدود فٹوں میں دیے گئے ہیں، اس کا رقبہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے دیکھیں نا، یہاں پر فٹوں میں مقدار دیے ہوئے ہیں، یعنی اوپر دیکھیں 17 ہے، بائیں طرف 35 فٹ ہے، اس کا درمیان 44 ہے. گویا کہ اس میں جتنے مستطیلیں بن گئے وہ مربع میں دکھائی گئی ہیں. پہلا مربع پہلے یعنی 1 پھر 2 پھر 3 4، تو ایک کا جو ہے نا مطلب کیا ہے، یہ 30 12 اور 32 ہے یعنی ضلع، اور دوسرے کا کیا ہے 14 32 اور 36 ہے، اور تیسرے کا کیا ہے 36 14 اور 39 ہے. اس طریقے سے مطلب یہ سب کے دیے ہوئے ہیں. تو اس طرح ہم معلوم کر سکتے ہیں. پہلے ایس معلوم کریں گے ہر ایک کا، پھر اس کے بعد اے بی سی جو ان کے ہیں ان سے ان کو منفی کر کے ضرب دیں گے اور اس کے ساتھ بھی ضرب دیں گے. تو اس طریقے سے ہر مثلث کا رقبہ معلوم ہو جائے گا. تو کل 10 مثلث جو ہیں ان کی جب رقبے معلوم علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ان سب کو جمع کرنے سے اس کا رقبہ نکل آئے گا جو کہ 2579.72 کے برابر ہوگا. یہاں اس کا حساب دیا گیا ہے، یعنی ایک ایس اس اکول ٹو 12 جمع 30 جمع 32 بڑا 2 مساوی 37، اور ایریا 37 ضرب 37 منفی 12 ضرب 37 منفی 30 ضرب 37 منفی 32، اس کو ہم اسکوائر روٹ جب نکال لیتے ہیں تو مطلب اس کا جو ہے نا ایریا 179.93 بن گیا. اس طرح دوسرے کا 223.2، تیسرے کا 251.89، 251.89 اور 267.02. یہ سب کا معلوم کرنے جب سب کو جمع کیا تو وہی رقبہ نکل آیا. مدرسے کی ایک دیوار جو 20 فٹ لمبی 9 انچ چوڑی اور 10 فٹ اونچی ہے بنانا ہے. اینٹ کی لمبائی 9 انچ، چوڑائی 4.5 انچ اور موٹائی 3 انچ ہوتی ہے. اندازاً کتنی اینٹیں منگوانے چاہیے؟ دیوار کا حجم لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی یعنی 20 ضرب 9/12 ضرب 10، یہ 150 مکعب فٹ ہو گیا. ایک اینٹ کا حجم لمبائی ضرب چوڑائی ضرب موٹائی 9/12 ضرب 3/12 ضرب 9/2 ضرب 1/12، یہ ہمارے پاس مطلب جو ہے وہ آ گیا. تو یہ 243/3456 بن جاتا ہے. اور اینٹوں کی تعداد جو ہے اب یہ ہے کہ 150 کو تقسیم 243/3456 ہونا چاہیے. تو یہ بن جائے گا، چونکہ الٹ ہو جاتا ہے تو 150 ضرب 3456/243، تو یہ 2133.33 یعنی 2134 اینٹیں تقریباً منگوانی چاہیے. اب یہ مشق نمبر 12 ہے، اس میں آپ اس کو بھی آپ خود حل کر لیں تاکہ آپ کی مشق ہو جائے. صدقہ فطر کا حساب. ہمارے علاقے میں صدقہ فطر گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے، اس لیے گندم کی قیمت ہمیں صدقہ فطر کے ایام میں معلوم ہونی چاہیے.
جس وقت کتاب لکھی گئی تھی اس وقت گندم کی قیمت 9 روپے فی کلو گرام تھی، بس 1.63876 کلو گرام جو کہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، آگے انشاءاللہ ٹیبل سے معلوم ہو جائے گا، تو اس گندم کی قیمت 14.722884 روپیہ ہوگی، جو کہ احتیاطاً 15 روپے ہو سکتی ہے۔ اس میں چونکہ نصاب پہلے ہی احتیاطی لے گیا ہے، اس لیے مزید احتیاط کی زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایک عالم تھے فضل دیوبند تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جو مولوی صاحبان جو ہے نا وہ خواہ ایک مقدار جو 60 روپے ہو گندم کے حساب سے اور 100 روپے بتاتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، خلاف دیانت ہے۔ مطلب جتنی مقدار اس سے آتی ہے اتنے بتانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کشمش یا کوئی اس کے کھجور کا نصاب رکھنا چاہتا ہو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم اگر گندم کے حساب سے بتائیں گے تو اتنا بتائیں گے جتنا مارکیٹ میں ہے۔ دہ درد ہے مسئلہ، اگر ایک حوض 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا اور اس میں پانی پاک موجود ہو تو اس میں اگر ایک طرف نجاست پڑی ہو تو دوسری طرف سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھ یعنی ذراع کی پیمائش 1.5 فٹ کی گئی ہے، لہٰذا 10 ذراع جو ہے 15 فٹ ہو گئے، تو 15 فٹ اگر اس کی لمبائی اور 15 فٹ اس کی چوڑائی تو اس کو دہ درد کہیں گے۔ اور اگر کوئی حوض مربع نہیں ہے تو اگر اس کا رقبہ 225 مربع فٹ سے زیادہ ہو تو اس کو بھی دہ درد کہیں گے۔ اس قسم کے حوض کا ایک ضلع اگر معلوم تو دوسرے معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ قانون شرعاً رقبہ پر منحصر ہے، حجم پر نہیں، اس لیے گہرائی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک حوض جو کہ 20 فٹ لمبا ہے تو اس کو کتنا فٹ چوڑا ہونا چاہیے کہ اس پر دہ درد کا اطلاق ہو سکے؟ 225 کا جب کل رقبہ لیا تو اس کا ایک ضلع جب 20 فٹ ہو تو دوسرا ضلع 11.25 ہونا چاہیے، تبھی اس کا حاصل ضرب 225 فٹ ہوگا، یعنی 20 ضرب L مساوی 225، تو L مساوی 225/20 مساوی 11.25، یہ اس کا حل ہوگا۔ مثال سامنے کی شکل میں حساب سے پتہ چلا کہ مدور حوض کا قطر 8.463 فٹ یا زیادہ ہو تو اس پر ادھر دہ درد کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس سے کم ہو تو اس پر نہیں، یعنی پائی آر اسکوائر 225 ہے تو لہٰذا آر کتنا ہونا چاہیے؟ تو آر جو ہے نا مطلب 225/π اور اس کا جذر لے لیا تو 225/314، اس کا جذر 8.463، تو اگر 8.463 یعنی گویا 8.5 فٹ اگر کوئی ریڈیس ہے تو اس سے زیادہ اگر ہے تو پھر جو ہے نا اس کو مدور ہم کہہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ رائج الوقت نظام اوزان کے مطابق عربی پیمانے ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اس میں قیرات، دانک، دھرم، مسقال، رطل، بغدادی، مودیہ، من، اوقیہ، صاع، نصف صاع، صدقہ فطر گندم، چاندی کا نصاب، سونے کا نصاب، مہر کی کم از کم مقدار، مہر فاطمی، دیت کی مقدار، زا جو کرباس ہے، اور مسافت قصر میدانی علاقوں میں۔ یہ برطانوی نظام میں بھی دیا ہوا ہے، اشعاری نظام میں بھی دیا ہے، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔